آپ کو سیاست چمکانے کے لیے بجلی کے بحران میں ڈال دیتے ہیں، پانی گیس کے بحران میں کہ آپ کی توجہ ادھر نہ رہے۔ انہوں نے بھی ایجنسیوں سے بہت کچھ سیکھا ہے، تو بہرحال قبول ہوا۔ کہتے ہیں استاد جی سے، تو ہمارے ساتھیوں نے کہا چلو ٹھیک ہے عشاء تک صبر کر، وہ بھی آ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کل 10 بجے ہم دوسرے دن 10 بجے وہاں پہنچے، معلوم ہوا کہ ہمارے مفرور وہ رات عشاء کے وقت اپنے مقام گھر پہنچ چکے تھے، جہاں سے آئے تھے وہاں پہنچ چکے۔ انہوں نے طے کیا کہ ہم 18 فروری کو کریں گے۔ کہا ٹھیک ہے 18 کو کر لیں۔ وہ ویڈیو موجود ہے، آپ دیکھیں، وہ مناظرہ نہیں پورا شکار ہے۔ 18 فروری کو جو شرائط لکھی گئی تھی، شرائط کے اندر 2 جگہ تھی، ایک کلا گنج شہر حکیم اجاز کی کوٹھی اور دوسرا چکوال وہاں کا مقام۔ تو انہوں نے پہلے تو مولویوں کی باتیں چھوڑ دو، خدا کی قسم اپنے ذمہ دار علماء کو چنو، ہم بھی ذمہ دار آتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ فیصلہ کریں کہ اختلاف ہے کیا۔ خدا کی قسم انہیں نہیں پتا کہ ہمارا اختلاف ہے کیا، انہیں کیا پتا ماسٹر اکاڑوی صاحب جو چیمپئن تھا اس کی وفات پہ نمبر شائع ہوا، اکاڑوی نمبر خیر المدارس والوں نے شائع کیا، وہاں پر خوبصورت جلی حروف سے لکھا ہے میں نے مماتیوں سے بڑے مناظرے کیے، بڑی شکستیں دی، لیکن اب تک مجھے نہیں پتا چلا کہ ایسا لڑتے کیوں کریں، مابین نزاع کیا ہے، اختلاف کیا ہے، اور پتہ ان کو بھی نہیں۔ جن کو نہیں میں بتاتا ہوں، خدا کی قسم عشاء کی صرف 3 باتیں کرتے ہیں۔ موت کا مطلب یہ ہے کہ روح بدن سے جدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، ہر ایک کی موت کا مطلب ہم نہیں سنتا، یہ منصوص 3 مسئلے ہیں، باقی عالم برزخ کی تفصیلات، عالم قبر کی تفصیلات، عالم غیب کی تفصیلات ہم کہتے ہیں متشابہات سے ہیں۔ اور اما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ، محکم پہ ایمان لا اور اس کی تفسیر کو مان، متشابہ کو مفوض اللہ کر، جھگڑا آج ختم ہوتا ہے۔ اور اگر متشابہات کے پیچھے لگ کے منصوص کو چھوڑ کے متشابہ کے پیچھے لگے گا، نہ آج جھگڑا ختم ہوتا ہے نہ کل ہوگا، قیامت کی عدالت میں بھی پریشان ہوگا، دنیا میں بھی پریشان ہوگا۔ اشاعتیوں کا قصور یہی ہے، ہمارا عقیدہ روح ہر ایک کی نکلتی ہے، منصوص بات، محکم بات کسی کی نہیں واپس آتی، محکم بات کوئی موت کے بعد نہیں سنتا، محکم بات باقی ساری تفصیلات کے برزخ پر نؤمن بہ ولا نسأل عن کیفیتہ وما علینا الا البلاغ۔ خواب میں دیکھا، دلیل حجات کی خواب میں دیکھا، تو خواب میں دیکھنے کا کون ممکن ہے؟ لیکن مولانا سرفراز خان صفدر نے لکھا ہے امام غزالی اور دیگر اکابرین کے حوالہ سے کہ آپ کو جو خواب میں دیکھتا ہے جسد مثالی کی زیارت ہوتی ہے، نہ کہ مدینہ کے مذکور جسد کی، ورنہ خواب والا صحابی کو نہیں بنتا، جڑا خواب جو ہے کہ صحابی کو نہیں بنتا۔ ماشاءاللہ اس حدیث کی وضاحت فرمائیں، خواب میں مجھے دیکھا ہے، ہو گئی وضاحت، آپ کا جسم عطر جو قبر منور میں مدفون ہے اس کو نبی کہیں گے کہ آپ کی روح مبارک کو نبی کہا جائے گا۔ اب دیکھیں میں اب ایک نئی بات چھڑ گئی کہ اس کو نبی کہیں گے اطلاق دونوں پر ہے، اطلاق کس پر ہے؟ دونوں پر ہے، البتہ جہانوں کے احکام جدا جدا ہیں۔ کہیں ایسا مقام آتا ہے اذا اخذ اللہ میثاق النبیین، سبحان اللہ، نبی کس کو کہا گیا ہے؟ روح کو۔ وہاں کون تھے؟ صرف اذا اخذ اللہ میثاق النبیین۔ اور حضرت فاطمہ زہرا کیا کہہ رہی تھی؟ من جنت الفردوس سے مأوا، اطلاق دونوں۔ اور وہاں پر حدیث میں ہے حضرت انس کو اطابت انفسکم ان توصوا علی رسول اللہ، توجہ ہے۔ اور حضرت عباس نے فرمایا انہ بشر، اللہ کے محبوب بشر ہیں، وانہ قد مات، اللہ کے محبوب فوت ہو چکے ہیں،
اور فرمایا ادفنو صاحبکم، آگے ذرا خیال کرنا ہے، اپنے صاحب رسول مکرم کو دفن کر دو۔ اگر بات عمر والی ہوئی، حضرت عمر والی، کہ آپ زندہ ہوئے، حالت خشی میں ہوئے، اللہ رب العزت قبر کی مٹی کو ہٹا کے زندہ رسول کو قبر میں نہیں رکھتا، باہر نکال دیتا دائمی شریف۔ تو رسول کا اطلاق کرینہ کے اعتبار سے کبھی جسد پہ بھی اطلاق ہوتا ہے، کبھی روح پہ بھی اطلاق ہوتا ہے۔ ہر جہان کے احکام جدا جدا، مولوی کی ڈنڈی سب صورت ہے۔ پشاور اور طرح گنگ والے مناظرے کی کیا حقیقت ہے؟ سنا ہے یا آپ نے سنی ہے؟ مزید حقیقت انٹرنیٹ پہ بھی ہے، اور جہاں پر مولانا یوسف رحمانی صاحب کے پاس سیڈیاں بھی موجود ہیں۔ یہ جو مسئلے بیان ہو گئے ہیں ان کو بار بار چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ عدم سما حیات النبی کے متعلق آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ ابھی نہیں پتا چلا؟ ساری رات ہی رانجے کا قصہ خچکی دے ہتھے لگا سن کے صبح اب تک قصہ تو بڑا سمجھ آیا، ایک مسئلہ نہیں آیا کہ ہی رانجے کا ماں تھا کہ بہن۔ جس امام کا یہ عقیدہ ہو، مردے ہماری پکار سنتے ہیں اور جانتے ہیں، آپ بھی ہر آنے والے کو دیکھتے ہیں۔ ہاں، جس امام کا عقیدہ ہوئے مردے پکارا سن دے تے حالات جان دے، ما فوق الاسباب، او امام کافر ہے، ان کے پیچھے نماز صرف مکروہ تحریمی نہیں، منڈو ہندی کوئی نہیں۔ امام کعبہ اگر مماتی ہے تو امام کعبہ زندہ ہے جی، توجہ ہے کہ اپنے مولویاں تیار کر کعبہ فیصلہ تے مدینہ منورہ تے قبر مبارک تے کرانا چاہیے اگر حیات دنیا بھی ہوگی۔ یہ فیصلہ نہ ہوئے تے عقیدہ تامی شادیاں دا حق ہے، اگر حیات دنیا بھی ہے تامی کسی اور نو فیصل مننا نہیں، کہ اگر حیات دنیا بھی نہ ہوئے شادی سودا نہ لڑتا کیوں ہے؟ توحید بیان کر دیں، سنت بیان کر دیں کہ اتنے فیصلہ نہیں۔ خدا دی قسم علماء بلد الحرام دا فتاوا پوچھ بے اتنے فتاوا سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر تے درود سن دیں تے آپ دنیاوی حیات نال زندہ یا برزخی؟ اگر انہوں کا جواب اور فرمانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حی فی قبرہ حیاتن برزخیتن، آپ کی حیات قبر حیات برزخ کون سی؟ حیات برزخی۔ اے کسی نے اور میں تک شک ہو گئے اور وٹ بھی کر کے مانے، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس جو مدینہ منورہ کی قبر میں محفوظ ہے، موجود ہے، اس میں بھی ایک قسم کی نہیں کئی قسم کی حیات مانتا ہوں، ایک قسم کی نہیں کئی قسم کی میں کہتا یہ ہوں۔ البتہ روح مبارک کی جسد اقدس میں موجود نہیں، اور روح کا تعلق کے تصرف بھی اس بدن اقدس کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ حیات کے کئی معنی ہیں، محفوظ ہونا ایک حیات، اور صرف محفوظ نہیں، الیوم کما بوزیا، الیوم کما بوزیا تریجونا، اور کسی نہ کسی درجے تک ادراک کے برزخی بھی مانتا ہوں، حفاظت بھی مانتا ہوں، تری بھی مانتا ہوں، کئی قسم کی حیات مانتا ہوں۔ کہتا یہ ہوں موت کے بعد کسی کی روح اس بدن کے اندر بھی نہیں، اور کسی کی روح کا ایسا تعلق بھی نہیں جس میں دنیاوی حیات پیدا ہو جائے۔ کیا مطلب؟ دنیا والوں کا کوئی کلام سنے، حال جانے، دنیا والا قیام و قعود کرے، ایسا تعلق کے تصرف میں نہیں مانتا۔ اس کے علاوہ میں بتا رہا ہوں سب کیفیات برزخیہ مانتا ہوں، لیکن سب کو کہتا ہوں سب کو مفوض اللہ، ان کی حقیقت کو جاننے والا کون ہے؟ یہ سوکھی گل نہیں ہے، مشکل گل ہے۔ مولوی جان مجھ کے لڑا دے ہوں ٹرائی گلا میں لکھے تھے لوہے نال ٹکراؤں، صرف پتھریاں نال نہیں لوہے نال، ربڑ لوہے تے لگے پتھری ربڑ کا کی حال ہوتا ہے، وہ کم دی پرچی دے ہوتی
اگر حضور مدینہ میں نہیں، آپ کے روضہ اقدس میں نہیں، تو پھر اس پر رحمت کیوں برستی ہے؟ دیکھیں اب دیکھیں پرچیاں، ان کا نظریہ ہے کہ آپ کی روح مبارک وجود میں ہو تب رحمت برستی ہے، اور اشاعتیاں تو کچھ خدا دی قسم میرے نبی دے جتھے ناخن موجود ہیں اتنے بھی رحمت برستی ہے، میرے محبوب دے جتھے منہ مبارک کے بال مبارک موجود ہیں، بالچ روح دی ہے، اور اشاعتی دا عقیدہ ہی جیڑی مٹی میرے نبی دے وجود نال لگ گئی اس مٹی سے بھی رحمت برستی ہے، اسے روح ہے انہاں سمجھے روح ہوے تو رحمت آسی، جے روح نہ ہوے تو رحمت ہی نہ آسی، اور تساں نبی دا شان سمجھا کہ میرے محبوب دا مقدس وجود جو ہے اس نال جڑی چیز مس چکرے وہ بھی مرحوم ہے۔ واقعہ نہیں سنا نبی پاک علیہ السلام ایک روٹی لائی ہے تندور ہے بن گئی ہے روٹی روح بڑی گئی، یہ آدھے روح ہوے تو میرے نبی دی رحمت منسا نہیں تو نہیں منتا، اشاعتی آخدا بھائی نبی دیا جتیاں جتنے موجود ہیں اتنے بھی رب دی رحمت ہے، آپ کا وجود اقدس جو ہے جڑا پوری کائنات کو اکثر ہے۔ 1957 سے پہلے مسلک دیوبندی مماتی کا کوئی ایک بچہ دیکھا نہ، یہ جتنی ہمیں حدیثہ سنائی ہیں یہ 1957 تو بعد ہی ہیں، اکل نہ بوت تولد چیشو، اکل نہ ہوئے بندہ جمع کی کوشش ہی نہ کرے، شالا بے اکل بندہ پیدا نہ ہو۔ اے ہن تک میں دسا حضرت فاطمہ 1957 تو پہلے کے بعد، حضرت عائشہ 1957 تو پہلے کے بعد، وہ بول حضرت عائشہ، حضرت صدیق اکبر، حضرت ابو ہریرہ، اتنی حدیث آئی ہیں کہ 1957 تو پہلے نہیں ہے نا بعد بھی۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔